بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سارے اسپیکرز کو بڑے رسپیکٹفلی آپ سب کو ایڈمائر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایڈمائر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاد لڑ رہے ہیں۔ جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کے سامنے اپنی آواز بلند کرنا۔ جو ساری انسانی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو اس میں ہمیشہ قوموں کی زندگی میں وہ دور آتے ہیں جب انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جس کو ہم ڈکٹیٹرشپس کہتے ہیں، فیشزم کہتے ہیں، بادشاہت، یہ ساری جو آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو، جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے بادشاہ یا ڈکٹیٹر، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کو کنٹرول کر لے، اس کے اوپینینز کو کنٹرول کر لے، معاشرے کو کنٹرول کر لے۔ اور وہ کنٹرول کیوں چاہتا ہے؟ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے نہیں چاہتا، وہ خود پوری پاور چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر راج کرے، بلکہ ایک چھوٹا خدا بننا چاہتا ہے، زمین کے اوپر ایک خدا بننا چاہتا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں یہ بھی چیز ہے کہ زیادہ تر وہ معاشرے اوپر گئے ہیں جن میں آزادی ہو، آزادی رائے ہو، جو تنقید کو اجازت دیتے ہیں، جو حکمران کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اس کا احتساب کر سکتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ اسلام کی تاریخ پہلے دیکھ لیں، میں سب سے پہلے تو سے شروع کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے اندر دو انسیڈنسز ہیں۔ ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو مائنورٹیز، اقلیت کی کیا پوزیشن تھی اسلام میں؟ برابر کے شہری تھے۔ اور دوسری یہ کہ عام شہری بھی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کیس جیت سکتا ہے۔ یہ آج بھی دنیا کے اندر آپ اگر کہیں بھی دنیا کا کوئی بھی ملک لے لیں، آج بھی یہ نہیں پاسبل۔ وہ ایک آزاد معاشرے کے اندر ایک قوم اٹھی تھی۔ اور میں اس لیے لوگوں کو بار بار، کیونکہ بڑی بدقسمتی ہے میں جب HSN کالج، میرے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں، اپنی تنقید کرتا ہوں، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھوں۔ تو میں نے جب دو معاشرے، برطانیہ جدھر میں نے 20 سال گرمیاں گزاری اور پاکستان، تو میں دونوں معاشروں کو جب اینالائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے اوپر کئی نتیجوں میں پہنچا۔ تو وہ جو دور تھا 622 سے لے کے 632 تک، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور پھر دنیا سے گئے، اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آزادی صحافت ہے نا، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو آزاد کرنے کا۔ کیونکہ انسان کو ذہنی طور پہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہیں، وہ انسان بڑے کام کرتے ہیں، غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، خودی کو اور خودداری کو، جو ان کے کانسیپٹس تھے، وہ لوگوں کو جگا رہے تھے۔ کیونکہ غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے، اس کے اندر احساس کمتری ڈال دیتی ہے۔ مجھے تو بڑی اچھی طرح، ہم جب ایاز امیر کی طرح، ہم بھی پہلی جنریشن ہیں جو پاکستان میں بڑے ہوئے، آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ کیا ظلم کرتی ہے ایک انسان کے اوپر، اس کے پوٹینشیل کو کیسے ختم کرتی ہے۔ جمخانہ کلب ہوتا تھا، پنجاب کلب، سندھ کلب، آزاد ہوئے ہم 47 میں،
74 تک سندھ کلب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے, آپ کو سوٹ پہننا پڑتا تھا 74 تک. اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے جس طرح کے, اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے. بارش آٹا اپنے وہ جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہم شرم آتی تھی اپنے آپ سے. سو یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام ہی بن سکتا ہے, ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں, ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں. لیکن جو ایکسپلوژن ہوئی تھی مسلمانوں کی, جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پہ فکری آزادی دی تھی, تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی. سب 200-300 سال تک سارے سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو وہ جو میری کوشش ہے کہ یہ جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہو, اور صرف آزاد قوم اوپر جائے گی. لیکن وہ قوم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو آزادی رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی. پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں, میں نے کبھی مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا. نہیں, اس کی وجہ ہے آپ ڈرتے تب ہیں, کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں, یا کیوں جب بھی کوئی آپ دیکھ لینا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی آزادی رائے نہیں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کا. کرپٹ پولیٹیشنز, نواز شریف نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے 97-98 میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ, اس نے اس کو بند کر کے 3 دن مار پڑوائی. اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا, وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑوائی نواز شریف نے. اس نے کہا مجھے سٹروپ ٹالبوٹ سے کال آئی ہے, امریکہ سے کال آئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور یا پھر تم نے قانون توڑنے ہوتے ہیں. میں نے صرف مجھے ایک ایشو ہوتا تھا. دیکھیں, آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں, سلانڈر کریں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفیمیشن کا, تو وہاں تو اگر آزادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے. آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے, تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کرے یا ڈیفیمیشن کے کیس کرے. بدقسمتی سے میں پرائم منسٹر تھا, میرے اوپر اسی نجم سیٹھی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی, میں اس کو عدالت میں لے گیا. میرے دور میں تو وہ کیس لگا ہی نہیں. تو پرائم منسٹر کو ہی اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے. جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی ایاز امیر نے بڑی ڈیٹیلز میں اس چیز کے اوپر بات کی. میں اپنی ذرا ایوولوشن بتاتا ہوں کہ ہم جب 90s کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے, دونوں پارٹیز آئیں, 2 دفعہ کرپشن میں دونوں کو نکالا گیا, تو تب ہمارے ان دونوں پارٹیز کو دیکھ کے میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہوگی کہ اگر ملٹری اس سے بہتر ہوگی. یہ ہم نے واقعی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے. وہ ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی, اکانومی بھی آگے تھی, لگ رہا تھا. تب وار چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی, تو اس کے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی. تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا, کیونکہ انہوں نے جو 2 دفعہ کرپشن میں گئی, ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنائے کرپشن کے, کوئی سر مال تھا, کوئی حدیبہ پیپر مل تھی. مجھے یاد ہے فاروق لغاری جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی 96 میں, تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ بے نظیر اور زرداری نے $1.5 ارب ملک سے نکالا. میں اب بات کر رہا ہوں 96 کی, اور نواز شریف نے بھی $1.5 بلین ملک سے باہر نکالا. تو میں تو پالیٹکس میں آئی کرپشن کے خلاف تھا. دیکھیں, اور کرپشن جو ہے نا وہ ایک سمٹمز ہے جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہو.
جدھر رول آف لا نہیں ہوتا ادھر کرپشن ہوتی ہے. رول آف لا بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ طاقتور کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے وہ رول آف لا نہیں ہے, وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے جو جنگل کا قانون ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دو باری لے کے آئے اور دونوں آ کے نواز شریف نے جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا اتنی اس سے کم ٹائم میں اس نے 17 فیکٹریاں بنا لی, 3 سال کے اندر 17 فیکٹریاں بنا لی اور گورنمنٹ بینکس سے قرضے لیے. اب یہ جو میں فرق کیا تھا, میں نے برطانیہ کا سسٹم دیکھا ہوا تھا, ان کی پارلیمنٹ دیکھی ہوئی تھی, ان کے پولیٹیشنز کے اوپر میں نے جو ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہیں, جو ان کی اخلاقیات ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی. تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی ملک آگے بڑھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی دونوں پارٹیز نے مل کے سب لگ گئے پیسہ بنانے کے لیے. تو میں آیا تھا کرپشن کے خلاف, اور آپ جب مشرف کا دور آیا تو مجھے یاد ہے جنرل امجد نے فائلیں دکھائی ان کی چوری کے اوپر, بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے. اور ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف واقعی کرپشن ختم کرنے آیا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کر, وہ بھی پاور کے لیے آیا تھا. اور انہی لوگوں کو پھر این آر او دے دیا اس نے, جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کوئی چوری کرے. کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کرے, تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری معاف کرنا. بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا اور انہوں نے جو 10 سال میں کیا. اب جو مجھے چیز سب سے جس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں, میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے, یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے, تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اسے اتنا چوری کر لیا, وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی. یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر. یہ ساری انہوں نے ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی. اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں. اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا, گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی. لیکن ہمارا ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی. میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. اچھا اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا, میں جو میرے ذہن میں جو شوق ہے, چلیں ہم یہ نہیں کسی کو اکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی, لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ اپنے دور میں نے شروع کر دیا تھا رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرے کا کارنر سٹون ہوتا ہے. ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی, کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں, کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے, چوری بری چیز نہیں ہے, تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں؟ اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کرنا ہے, آپ کو کوئی ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اخلاقیات ختم کر دیں, اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سینگ ہے, اب کسی نے پوچھا مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے,
انہوں نے 2 درختوں کا بتایا، ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت. انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی. اس لیے ہی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی. سارے معاشرے کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اب میں نے انگلینڈ کے اندر یہ دیکھا ہے، میں امر بالمعروف پہ وہ چل رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آرچر. بڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ، ان کی پرائم منسٹر کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا. جب ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا، اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی موومنٹس آتی تھی. اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک جھوٹ بول دیا. کیس تھا ڈیفامیشن کا، اس نے جھوٹ بول دیا. آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور آدمی، اس نے جھوٹ بولا، 3 سال جیل ڈالا اسے. اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھر کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا. وہ جو اتنا پاپولر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا. عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کی ہے، اس نے اور کیا کیا، جھوٹ بولا. اب یہاں سوچے کہ لنڈن تو تھوڑے، پاکستان بھی میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں. وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے کہ یعنی قطری خط جو ایک اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں. ایک برنی میڈوف ملٹی بلینر بن گیا امریکہ کے اندر. اس کے بعد اسے پتا چلا کہ جی برنی میڈوف نے جو پیسہ بنایا تھا وہ ایک پونزی اسکیم تھی، یعنی ایک فراڈ سے بنایا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے اور بیوی، ان کو بھی نہیں پتا تھا. جیسے ہی پتا چلا ان کو کہ یہ فراڈ میں پکڑا گیا، جب اسے پکڑا، ایک بیٹے نے خودکشی کر لی، مطلب کہ میں معاشرے میں نہیں اب رہ سکتا. دوسرا بیٹا سولٹری، یعنی اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کر دیا اور 2 سال کے بعد مر گیا. بیوی نے طلاق دے دی، یعنی اس کی اپنی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا. سنگاپور کے اندر 2 لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا، 2 اس کے وزیروں میں جب کرپشن میں پکڑ گئے خودکشی کر لی. دیکھیں معاشرہ، جب معاشرہ کرائم فائٹ کرتا ہے تب کرائم آپ جیتتے ہیں. اب میں جب تھا جی فلانے نے پیسہ ادھر کر دیا، اس نے ادھر کر دیا، کس کو پکڑیں گے آپ جب تک معاشرے کے اندر آپ یہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیں گے. اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب ابھی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں کوئی سچ فلانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس، کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے، کوئی کہے گا کہ شہباز شریف کی بہتر ہے. کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی، کوئی کہے میرے ٹائم میں. یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر 16 ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں، اگر ایف آئی اے اس کا انڈر ٹرائل ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے؟ وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے 4 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر جدھر ہیں، اس کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپرٹیز کی مریم نواز ہے. مریم نواز جب چھوٹی تھی، جب پراپرٹیز نہیں، اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں؟ بلکہ اسکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں. یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا. اتنے بڑے لٹیرے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن. دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، بیکاز میڈیا عوام کے اوپینین کو شیپ کرتا ہے. جس طرح کہ اسحاق ڈار جب گیا ہارٹ ٹاک کے اوپر تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے، کوئی بھی ویکنس جس میں ہو، یہ جس کے اوپر کرپشن کی، وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر، وہ چھپتے ہیں میڈیا سے. یا ہر روز شام کو جن کے اوپر اربوں روپے کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بٹھا دیتے ہیں
ایک بیچارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا ہے وہ بٹھا دیتے ہیں ساتھ, وہ پنچنگ چل رہی ہوتی ہے, تم چور ہو تم چور ہو. سو میری سب سے یہ جو اور اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا ان کی پاس کتنے سال 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, سارے ان کے پاس کیسز, مجھے انہوں نے دکھائے ہوئے, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں روکا؟ اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ, امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ایک ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا, یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا, یہ اینٹی نہیں ہے. لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے, ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ وہ تو سب کے پاس, اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے, وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا, پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی گیا, میرے پاس آیا, فارن آفس کے پاس, تو وہ تو ہمارے پاس پتہ تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتہ تھا کہ باہر سے سازش ہے, یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے, اور یہ بھی پتہ تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے ہیں, پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے, تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں, تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے. یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں, تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہونے, اور جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ان 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹلی آئے تھے اور آج جو مہنگائی ہے. اور میں آخر میں اب بات کرتا ہوں, اب کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا, ان کی کوشش یہ تھی کہ اچھا جی وہ ہٹائیں گے, جب یہاں تو گورنمنٹ جب ہٹتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے, وہ نہیں ہوا, پبلک نکلا ہی سڑکوں پہ, کبھی پاکستان میں اس طرح پبلک نہیں نکلی. اور اس کے بعد جو 17 جولائی کا بائی الیکشن ہوا وہ ایک اور شوق مل گیا, جب الیکشن کمیشن بھی ملی, انتظامیہ بھی, یہاں بڑا مشکل ہے, یہ تو ایکسپرٹس ہیں دھاندلی کے, تو ادھر بھی جیت گئی تحریک انصاف. 25 مئی کو انہوں نے جو ظلم کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رات کے 3 بجے جا کے عورتیں بچے بات دیکھ رہے ہیں, ان کے اوپر جا کے ان کو ذلیل کیا. دیکھیں آدمی اپنے اوپر تو چلو وہ لے بھی لیتا ہے, لیکن عورتیں بچوں کے رات میں 3-4 لوگ گھر گھسا ہیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ خوف پھیلایا گیا, اس کے باوجود پھر سے اٹھ گئے. اور اب کیا فیز ہے؟ یہ فیز ہے سائیکولوجیکلی اس ملک کو ایسا دبایا جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تسلیم کر لیں جو اوپر سیٹ اپ آیا ہوا ہے. اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے, کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو اسے کہتے ہیں, اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو, کہو کہ یہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کروا. ان سوشل میڈیا وہ بیچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. یہاں میڈیا یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا کہ ایاز امیر نے بڑی کیئرفلی ایسے ورڈنگ کی کہ انشاءاللہ کپڑے اب نہیں پھٹیں گے اس باری. یہ ان کا فارن آفس کا ایکسپیرنس ہے, ڈپلومیسی. اور سمیع ابراہیم, عمران ریاض, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ارشد شریف. اب ارشد شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ
ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے, بہت ہی پیٹریوٹک, محب وطن پاکستانی ہے. وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن پہ ہے اس کو پڑ جاتا ہے, اور اس لیے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کا سٹانس کدھر ہے. اس جیسے آدمی کو دھمکیاں, گھر میں باہر گاڑیاں کھڑی, اس کو باہر جانا پڑا. صابر شاکر باہر چلا گیا, ARY کو بند کر دیا. ARY کا کیا قصور تھا؟ اگر شہباز گل سے اگر ایک جملہ نکل ہی گیا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, جس کو غلط پرسیو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ARY کو کیسے بند کر دیا؟ وہ ARY کو اس جملے کی وجہ سے نہیں بند کیا گیا. ایسی باتیں کہہ بیٹھے نواز شریف اور مریم اور یہ جو ایاز صادق اور فضل الرحمان کیسی باتیں کہہ گئے فوج کے خلاف. ان کے لیے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. اس بیچارے سے جو کیا ہے, مجھے تو پہلے 2 دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کا. جب ہمارا وکیل مل کے آیا مجھے تو تب پتہ چلا اس بیچارے سے کیا کیا. یعنی کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا انہوں نے. یعنی ایک انسان کی ڈگنیٹی کہ اس کو پہلے آپ ننگا کریں, پھر اس کو بری طرح اتنی مارا اور انہوں نے اس کے سر کے اوپر بند کر کے پتہ نہیں کہیں پھرایا. مینٹلی اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بالکل بریک کر دیا اس کو. اور اسے کلوا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تمہیں یہ بولنے کا. اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا اور اس سے جو بیچارہ جو اسے حال کیا. مجھے تو یعنی میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ ادھر گر رہا ہے, اللہ کرے کہ اس سے اور نیچے نہ جائے. مجھے تو شرم آتی ہے یہ کر کیا رہے ہیں, اور کر کیا رہے ہیں وہ چوروں کو اوپر مسلط کرنے کے لیے ہمیں ایکسیپٹ کروا رہے ہیں ان کو. سب سے خوفناک چیز یہ ہے, اچھا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو, کوئی پاکستان کی بہتری ہو, چلے جی ہم یہ آپریشن بھی ٹالریٹ کر لیں. یہ چور جو 30 سال سے ملک کو پیسہ چوری کر رہے ہیں, 26 سال میں ان کے اگینسٹ جہاد کر رہا ہوں, ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے میڈیا کا منہ بند, خوف پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, اور پھر آگے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. ہمارے لوگوں کو کال کر رہے ہیں, ہمارے MNAs کو کال کر رہے ہیں, ہمارے سینئرز کو اپروچ کر رہے ہیں, خوف پھیلا رہے ہیں ان کے اندر. اور میں اس لیے آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعی ایک پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ آز امیر اور میں, ہماری وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے ساتھ بڑی ہوئی ہے. میں نے کبھی اپنی قوم کے اندر یہ شعور نہیں دیکھا, ایسی بیداری نہیں دیکھی. فیملیز رات کے 12 بجے تک جلسے اٹینڈ کر رہی ہیں. میں جب انہوں نے جب 25 مئی کو یہاں ظلم کیا تو ہم بڑی وہ کنٹینر میں آہستہ آہستہ جب آ رہے تھے, صبح کے 6 بجے 7 بجے سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور فیملیز اور بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے. یہ کوئی بھی, میں یہ چیلنج ان کو کرتا ہوں, آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی خوف پھیلا لیں, یہ جو اس وقت اس ملک میں بیداری ہے اور یہ جو قوم اٹھ رہی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ جو مرضی کر لیں, یہ قوم, یہ جو بیداری کا اور شعور کا جن ہے, یہ کبھی بوتل میں آپ واپس نہیں ڈال سکتے. اور جتنا آپ اس کے اوپر آپریشن کریں گے اور جتنا لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے, اسے شہباز گل سے پوچھ رہے جی عمران خان کھاتا کیا ہے. پہلے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو, پھر کہتے ہیں کھاتا کیا ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائٹ کی اتنی فکر نہیں ہے. 4 شہباز شریف کے جو گواہ تھے FIA کے 16 ارب کے کرپشن کیس کے اندر, 4 گواہ 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں. ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں. اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان FIA کا, وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا. اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں.
تو میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ بالکل یاز امیر نے ٹھیک بات کی. آپ کو پتہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے؟ کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے، کیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی معیشت ریکور کر سکتی ہے؟ معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کیا ہوگا. میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے، دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. تو جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انویسٹ کروں گا تو 3-6 مہینے 1 سال کے بعد اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے اگر پیسہ اس نے انویسٹ کر رہا ہے. آج کون انویسٹ کرے گا؟ اور یہ اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ یو اے ای سے یا چائنا نے، اس سے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں آپ. اگر ویلتھ کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں تو قرضے تو واپس کرنے ہیں آپ نے، تو ڈیٹ سروسنگ تو بڑھتی جا رہی ہے. ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا ڈیٹ سروس، قرضوں پہ سود دینے پہ، تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہ گیا. سو اس لیے یہ کوئی حل ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے قرضے آ گئے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا؟ حل اس کا یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اس کے علاوہ صاف اور شفاف، میں آج چیلنج کرتا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہا ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، حل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں. بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے. آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے، یہ ملک 22 کروڑ کے لوگ ہیں، ینگ پاپولیشن ہے، 60% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، ان کو نوکریاں چاہیے. اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ کر جائیں. میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے، میں اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزاروں. شکریہ.